बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ मंगल 2025 मेरा और आपका ये पहला राब्ता। चलते हैं आज की टॉप खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आज अहम दिन है इमरान खान की बहनों के हवाले से कि इमरान खान की बहनें आज इमरान खान से कैदी नंबर 804 मुर्शिद इमरान खान से आज मुलाकात करेंगी। इस हवाले से आगे चलकर आपको पूरी खबर से यानी आगाह करता हूं। दूसरी खबर के जो सैलाब में लोग मुतासिर हैं और जो लोग अपना घर बार छोड़ नहीं रहे, तो उनसे गुफ्तगू की है एक आला फौजी अफसर ने। कोशिश करूंगा कि वो भी आपको सुनवा सकूं। और तीसरी खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब यानी कौमी असम्बली से बैर असम्बली लगा रही है, वहां एहतजाज किया है उन्होंने। मैं कोशिश करूंगा कि जो आमिर डोगर साहब हैं उन्होंने कुछ स्पीच किया है तो वो सुनवा सकूं आपको। और आखिर में इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, एक अहम कदम इलेक्शन कमीशन उठाने जा रहा है। क्या वो आइन से फिर मुतसादिम कदम है? इस हवाले से आगे चलकर आपको मैं कोशिश करूंगा कि मुकम्मल एक वीडियो दिखा सकूं एक चैनल पर जो गुफ्तगू हुई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अलीमा खान आज अडियाला के बहर पहुंचेगी। अडियाला के बहर दफा 804 नाफिज कर दी गई है। इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी है, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें आइसोलेट में रखा गया है, यानी आइसोलेट किया गया है। तो अब इमरान खान की ये बहनें आज उनसे मुलाकात के लिए अडियाला यानी जा रही हैं। तो देखते हैं कि उन्हें रोका जाता है या उनकी मुलाकात आज होती है। दूसरी तरफ अलीमा खान के बेटे शेर शाह की यानी जमानत दरखास्त समाअत के लिए है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। देखते हैं कि वहाँ क्या फैसला आता है। ये इंपॉर्टेंट खबरें। और अलीमा खान ने जो कहा है कि यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो अडियाला के बहर पहुँचे, जो लीडरशिप है, जो कारकुनान हैं, ताकि इमरान खान की सिस्टर हैं जो उनको अकेला ना छोड़ा जाए। तो ये उनका पैगाम है। तो आगे जो अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कौमी असम्बली में एहतजाज किया है। कौमी असम्बली के बहर भी उन्होंने असम्बली लगाई है, वहां बड़ी नारेबाजी हुई है और आमिर डोगर ने स्पीच भी की है। मैं कोशिश करता हूं कि वो स्पीच आपको सुनवा सकूं। आइए पहले ये स्पीच सुनते हैं। मेरी तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, स्पीकर कौन होगा? हमारे स्पीकर है ही नहीं। स्पीकर और हालिया दिनों में जो हमारे अरकान कौमी असम्बली की नाअहलियाँ हुई हैं, उन पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनाकर जो उनको सजाएं दी गई हैं, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और इसी दौरान अलीमा आपा के दोनों बेटों को 9 मई के केसों में 24 महीने के बाद तकरीबन पकड़ा गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम खान साहब की पूरी खानदान जो आज क़यादो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, उनकी अहलिया आपने मुकम्मल स्पीच सुन ली खुद और हमारी आमिर डोगर साहब की आदत जिसमें शामिल मजम्मत उन्होंने की है अलीमा खान के बेटों के हवाले से। रशीद साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजम्मत कर रही है और इमरान खान को जो आइसोलेट किया गया है, उनकी मुलाकातें बंद की गई हैं, इस हवाले से भी तजवीज़ है उन्हें। सैकड़ों कारकुनान वो एहतजाज रिकॉर्ड बना रहे हैं और इमरान खान के हुक्म के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहना कमेटियां हैं कौमी असम्बली की, उनसे भी मुस्तफ़ी हो रही है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने यानी गुफ्तगू की है, तस्दीक की है कि उनके पास कुछ इस्तीफे पहुंच चुके हैं। मजीद जो अंदर से यानी सिस्टम के अंदर से लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफे ना हों। लेकिन इमरान खान ने जो कह दिया है तो वो फिर करके ही दिखाते हैं। मुकम्मल इस्तीफे भी कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकती है। तो आगे और बताता चलूं कि
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قدرتی آفت اس وقت پاکستان میں سیلاب کی صورت میں، اور لاتعداد لوگ جہاں متاثر ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھر بار یعنی اس پانی میں بہہ گئے ہیں، تو وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایک آج اب اعلیٰ فوجی افسر نے ان سے گفتگو کی ہے، ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں۔ کوشش کریں کہ کوئی آدمی ایسا نہ رہ جائے جس کو یہ خبر نہ ہو کہ ہم لوگ کس قسم کی اس کو مدد کر سکتے ہیں، کس قسم کی چیزیں اس کے لیے مہیا کر سکتے ہیں، میڈیکل کیمپس کیسے ہیں، ان کے مال ڈنگر کی چیزیں کدھر ہیں۔ لوگوں کی جو اپنی پریشانیاں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ اگر جا کر اپنا گاؤں دیکھنا چاہتا ہے، اپنا گھر دیکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ ہم سب گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمیں سب چیزوں کا اس بات کا اندازہ ہے۔ ان کی ان احساسات کو سمجھے، ہر اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ایک گاؤں کا اچھا سوئمر جس کو کام آتا ہے، تیراکی وغیرہ جانتا ہے، اس کو ساتھ شامل کریں تاکہ لوگ جا کے اپنا علاقہ دیکھ، یار یہ حالات ہیں، جب بھی حالات ٹھیک ہوں گے ہم تمہیں واپس لے آئیں گے۔ مال ڈنگر ہم کہتے ہی مال ہے، اس کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میری ویٹنری والے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، لوگوں کی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کریں، کوشش کریں کہ کوئی بیماری نہ پھیلے، کسی طریقے سے بھی کسی مال ڈنگر میں کوئی پرابلم ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں یہاں پر ہم نے چیز پہنچانی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہے وہ ہر جگہ پہنچنی چاہیے۔ دعا ایک چیز ہے، تدبیر دوسری چیز ہے۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا کھانے سے کیا کرنے سے بیماری پھیلے گی، کوشش کریں۔ وہ کس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھا سکے۔ اور اب میں بتاتا ہوں آپ کو جو اہم خبر تھی کہ الیکشن کمیشن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ ان کی ریٹائرمنٹ یعنی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ عہدے پر برقرار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو پہلا یعنی 2024 کو فیصلہ کیا الیکشن کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت تھی، اس کا بلہ چھینا، یعنی اس کو نشان سے بے دخل کیا اور اس کے انٹر پارٹی الیکشن بھی نہیں مانے۔ تو اب ایک اور کوشش الیکشن کمیشن کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے کہ جو ایک اور کوشش کرنے جا رہا ہے الیکشن کمیشن، کیونکہ اس مکمل نظام ہے جو یہ اس کا بینیفیشری جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس بارے میں کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں، کیا کرنے وہ جا رہے ہیں، آئیے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے امور میں مداخلت کا اختیار مانگ لیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اپنے عزائم کا تحریری طور پر اظہار بھی کر دیا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے ان کے انٹرا پارٹی انتخابات میں مداخلت کے لیے اختیارات مانگ لیے گئے ہیں۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ فہیم اختر۔ فہیم، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی حالیہ سفارشات کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کا یہ اقدام سیاسی جماعتوں کے اختیارات پر مداخلت نہیں سمجھا جائے گا؟ بالکل مداخلت ہی ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو سیاسی جماعتوں کو رجسٹر کرتا ہے، ان کے انتخابات کے اوپر ان کے انٹر پارٹی سرٹیفکیٹس جاری کرتا ہے اور پھر انہی جماعتوں اور امیدواروں کے درمیان انتخابات کرواتا ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو جمہوریت کی اساس ہے، یہ جو جمہوریت کی بنیاد کا جو ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ یہاں سے انتخابات ہوں گے اور پھر حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں پھر آگے پورے پاکستان کے سسٹم کو چلاتی ہیں۔ اب جمہوریت کی اساس جہاں پر الیکشن کمیشن ہے، وہاں پر اس ادارے کی جو اساس ہے وہ سیاسی جماعتیں اور ووٹرز ہیں اور امیدواران ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور اب جو حالیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سفارشات کی گئی ہیں پارلیمان کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی، اس میں الٹا الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار مانگا ہے اور ان کے انٹرا پارٹی انتخابات کے اندر مداخلت کا بھی اختیار مانگا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ان سفارشات کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ کئی ایسی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جن کا سٹرکچر نہیں ہے، جو غیر فعال ہیں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے الیکشن کمیشن کیا ارادہ رکھتا ہے؟ الیکشن کمیشن مکمل طور پر آئین سے انحراف کر رہا ہے۔ جو بنیادی
حقوق ہیں ایک عام شہری کے، اس نے پہلے ہی ہاتھ مارا، اور اب وہ جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش میں ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کئی بار پاکستان تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن کرائے، باقی جماعتوں کے قبول کیے گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹر پارٹی الیکشن ہے، الیکشن کمیشن نے ان کو ہر بار مانا نہیں ہے، ریجیکٹ کیا ہے. اب ایک نئی چال سے، ایک نئی کلا بازی کے ساتھ، ایک نئے طور طریقے کے ساتھ پھر آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے یہ ارادہ کر بیٹھے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف ہو یا جو جماعتیں ہوں، ان کے اندر جو انٹر پارٹی الیکشن ہے، اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ مداخلت کرنے جا رہا ہے، انٹر ہونے جا رہا ہے، تاکہ وہ جو معاملات ہوں الیکشن کمیشن کے نیچے ہوں. کیونکہ آپ